سے نہیں، اس میں جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے جو ہم نے آج کا پروگرام کو ترتیب دیا ہے، بعض چیزیں جو ہے وہ حرف کے ذریعے سے، طب اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے، اور دوسری قرآن اور احادیث کی روشنی میں جو ہے وہ اس حوالے سے بھی آپ کی روحانی بیماریوں کا بھی جو ہے وہ علاج کرنے کا، اس کو سدباب کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں، ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہیں اور پر امید بھی ہیں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اور ہمیشہ کی طرح آپ کی ہر دل عزیز شخصیت علامہ سید جہان علی شاہ کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، جیسے کہ ابھی ہم نے اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کیا کہ آج کا پروگرام ہم نے جو ہے وہ روحانی اعتبار سے بھی ساتھ میں، جہاں پر جسمانی اعتبار سے بات ہوتی ہے وہاں پر روحانی اعتبار سے بھی ہم نے جو ہے وہ ترتیب دیا ہے کہ جسمانی جو بیماریوں کے ساتھ ساتھ جو روحانی بیماریاں سے لوگ دوچار ہوتے ہیں، اس میں اس کا طب اہل بیت علیہ السلام میں کیا حل تجویز کیا گیا ہے، کس طرح سے ہماری رہنمائی کی گئی ہے، کیا کیا جائے، کیونکہ جسمانی بیماریاں، جسمانی عارضے تو نظر آ جاتے ہیں، لوگوں کو دکھ جاتے ہیں، درد ہوتے ہیں، تکالیف ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، مگر روحانی بیماریاں بعض ایسی ہوتی ہیں جس کا انسان کو زندگی بھر خبر نہیں ہوتی، اور وہ روحانی بیماریاں مزید بڑھتی چلی جاتی ہیں اور اس کے نفس کو تاریک تر کر دیتی ہیں۔ تو اس سے کس طرح سے چھٹکارا پایا جائے، اس کا پتہ کیسے لگایا جائے، ان تمام چیزوں کا احادیث معصومین علیہ السلام کی روشنی میں، کلام پاک کی روشنی میں ہمیں کیا حل ہمارے لیے تجویز کیا گیا ہے، قبلہ اس کی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طب اہل بیت کی جو سب سے اہم انفرادیت ہے تمام دنیا کے طب سے، کہ طب اہل بیت بس صرف جسمانی بیماریوں کا علاج نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ روحانی، نفسانی اور سائیکولوجیکل جو بڑی بڑی خطرناک بیماریاں ہیں، اس کا بھی علاج الحمدللہ اہل بیت نے قرآن سے اور حدیث سے بتلایا ہے۔ بس اگر ہم پیارے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو تھام لیں کہ انی تارک فیکم ثقلین، میں دو اہم ترین گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی اہل بیت۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اہل بیت ہے۔ اگر دونوں کا دامن تھامیں گے تو کبھی بھی مومنین مسلمین گمراہ نہیں ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے، ناکام و نامراد نہیں ہوں گے۔ ہماری ساری مصیبتوں کی وجہ یہ ہے کہ یا قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، یا اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے، یا دونوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا پورا خطبہ ہے، اس کے اہم جملے عرض کرنے والا ہوں۔ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، سنو، دنیا میں تین طرح کی بیماریاں ہیں، صحیح، اور ظاہر ہے بیماری تکلیف ہے، اس کا علاج واجب ہے۔ فرمایا ایک بیماری ہے فقر اور فاقہ، اور فقر و فاقہ بھی معمولی نہیں ہے، حدیث میں ہے جن کا ایمان ضعیف ہوتا ہے وہ فقر کی وجہ سے، پاورٹی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے کافر ہو جاتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ فقر اتنی بری چیز ہے۔ اور فرمایا چلو فقر پہ صبر ہو جائے گا، اس سے خطرناک بیماری ہے جسم کی۔ چلو بھائی سوکھی روٹی مل رہی ہے، مگر خدا نہ خواستہ کسی کو درد ہے، کڈنی میں پتھری کا درد ہے، کوئی اور درد ہے، سر کا درد ہے، آدھے سر کا درد ہے، مائگرین ہے، تو اس کی تکلیف جو ہے وہ سوکھی روٹی کھانے سے زیادہ ہے۔ اے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، یہ دو چیزیں تو آپ سبھی جانتے ہیں، مگر ایک بیماری اس سے بھی خطرناک ہے، اور وہ ہے روح کی بیماری،
یا نفس کی بیماری. فرمایا آج بہت ساروں کو نفس کی بیماری نظر نہیں آتی. شیطان پوری طاقت کے ساتھ ہماری نفس کی بیماریوں کو چھپاتا ہے، اور خود جو نفس امارہ ہے ابھی تک نفس لغوامہ نہیں بنا، نفس مطمئنہ نہیں بنا. ظاہر ہے کہ بغیر تعلیم کے، بغیر قرآن کی تفسیر کے، بغیر حدیث پاک کے، ہر انسان کا نفس پہلے نفس امارہ ہے، یعنی حیوانی نفس کہ صرف لذت کے پیچھے ہے، صرف اپنی ذات اور مقام کے پیچھے ہے. لیکن جب نفس لوامہ بنتا ہے قرآنی علم کے ذریعے سے، انبیاء کے علم کے ذریعے سے، اہل بیت کے علم کے ذریعے سے، تو ان ظاہری آنکھوں کے علاوہ اللہ پاک معرفت کی آنکھیں دیتا ہے، اور انسان کو اپنی خامیاں نظر آتی ہیں، برائیاں نظر آتی ہیں. جب تک یہ نفس امارہ ہے تو انسان خود کو صحیح سمجھتا ہے، ساری دنیا کو غلط سمجھتا ہے، ماں باپ کو بھی غلط سمجھتا ہے اگر اس کے خلاف بولیں، دوستوں کو بھی غلط سمجھتا ہے اگر وہ اس کے خلاف بولیں، کیونکہ اس کا نفس امارہ ہے. جاہل انسان کا نفس وہی حیوان کی طرح ہے. لیکن علم اہل بیت قرآن کے بعد یہ نفس لوامہ بنتا ہے. یہ پہلی منزل ہے، انسان کو اپنی خامیوں کا، برائیوں کا، خطاؤں کا پتہ چلتا ہے. جب اسے پتہ چلتا ہے تو ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کے مقامات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، اور آخری منزل جو ہے وہ نفس مطمئنہ ہے. یہ نفس جو ہے اس قدر پاک ہو جاتا ہے، اس قدر پاک ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک نے اس پاک نفس کا نام جو رکھا ہے نفس مطمئنہ. اب نفس مطمئنہ کی کیا تعریف ہے؟ کیا تعریف ہے نفس مطمئنہ؟ اس تک کیسے صعود کیا جائے، وہ کس طرح سے ریچیبل ہوگا؟ آیا عام انسان کے لیے وہاں تک پہنچنا اس حدود تک ممکن ہے، یا صرف یہ اولیاء اللہ کے لیے، انبیاء کے لیے، معصومین کے لیے مختص ہے، یا عام آدمی بھی ریاضت کر کے نفس مطمئنہ تک پہنچ جائے؟ کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ پلٹ اے نفس مطمئنہ، تو یہ معمولی شے تو نہیں ہوگا. تو اس کی ذرا توجہ فرمائیں قبلہ. بے شک یہ بلند ترین مقام ہے، مگر ایک عام انسان بھی جو اہل بیت نے ریاضتیں بتائی ہیں، جو قرآن کریم نے باتیں بتلائی ہیں، سکھلائی ہیں، اگر اس پہ عمل کرے تو ایک دن یہ انسان اس کا نفس سے مطمئنہ بن جاتا ہے. نفس مطمئنہ کی تعریف کیا ہے؟ نفس مطمئنہ کس سے کہتے ہیں؟ قرآنی لفظ ہے وہ نفس جو مطمئن ہو، مگر اس کی جو تفسیر ہے، اس کی جو تعریف ہے کہ اگر ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے، ساری دنیا کے لشکر اس کے خلاف ہو جائے اور اسے مارنا چاہیں تو اس کے دل میں ذرہ برابر خوف پیدا نہیں ہوگا. دیکھیے یہ کتنا بڑا مقام ہے. بہت ہی ساری دنیا کے بہت ہی عمدہ جگہ پر قبلہ آپ گفتگو کو لے کر پہنچ گئے. ہم اپنے ناظرین کو ایک چیز اور ساتھ بتاتے چلے کہ جو بھی آپ کی روحانی اور جسمانی پرابلمز ہیں، چونکہ ہم اس میں لائیو کالز نہیں لیتے ہیں، تو ای میل ایڈریس ہمارا جو ہے قبلہ کا اسکرین کے اوپر تھرو آؤٹ دا پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے. آپ اس کے اوپر اپنے معاملات کو لکھ کے بھیج سکتے ہیں. پورے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اس کا جواب ضرور دیا جائے گا، آپ کے ساتھ کنسلٹ کیا جائے گا. آپ کی روحانی بیماری ہو، آپ کی جسمانی بیماری ہو، ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو جو ہے وہ قرآن اور اہل بیت سے جو ہے وہ کسی صورت سے دامن جو ہے وہ نہ چھوٹے، اور یہ دامن آپ کے ہاتھوں میں رہے، اور اسی سے آپ کا علاج جو ہے وہ تجویز ہو. تو قبلہ جو ہے وہ اس میں کس جو آپ راہ بتا رہے ہیں اس طریقے کو ذرا اور روشن اور واضح فرمائیے قبلہ. دیکھیے دنیا میں بادشاہی بھی مل جائے، پوری دنیا کی دولت بھی
جی قبلہ، جی قبلہ، جی آواز کر دیجیے. جی 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 میں عرض کر رہا ہوں کہ پوری دنیا کی بادشاہی بھی مل جائے، پوری دنیا کی دولت بھی مل جائے، مگر یہ نفس مطمئنہ جو مقام ہے وہ پوری کائنات کی بادشاہی سے بلند ہے، اللہ، اس سے عظیم تر ہے. یعنی انسان کو نہ خوف ہوگا، انسان کو نہ ڈر ہوگا، نہ انسان کو کسی میدان میں شکست ہوگی، تو یقیناً یہ انسان ولی خدا ہو جائے گا. سے ولی خدا اولیاء اللہ جو قرآن میں ہے کہ اولیاء خدا لا خوف علیہم، لا خوف، انہیں خوف نہیں ہے، انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کا نفس جو ہے پاک ہو چکا ہے. آج ہم ہر ایک سے ڈر رہے ہیں، ارے بھائی کرونا سے ڈر رہے ہیں، کالی بلی سے ڈر رہے ہیں، ہر ظالم سے ڈر رہے ہیں. وجہ یہی ہے کہ ابھی تک نفس ہمارا ہے. عموماً اگر یہ نفس انشاءاللہ خدا کی مدد سے اس کا بھی تدارک کریں. بہت عمدہ جگہ پر جو ہے وہ گفتگو پہنچ گئی ہماری. بعض لوگ صبح کو گھر سے نکلتے ہیں کہ صاحب ان کو اس میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ سامنے سے جو ہے وہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی. قبلہ آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. تو بعض لوگوں کو شکوک و شبہات، جی بعض لوگوں کو شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ جی سامنے سے کالی بلی گزر گئی، یا کسی کی آنکھ میں پرابلم ہے، ایک آنکھ ہے کسی غریب کی، اس کو دیکھ لیا تو بدشگونی ہو گئی. عموماً یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ جو خواتین سامنے سے گزر گئیں، مطلب یہ کیا یہ اسلام ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ سب کیوں ہمارے کلچر میں اس کو فالو کیا جا رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ دین کے ساتھ جوڑ لیا ہے؟ اس پر بھی ذرا قبلہ تھوڑی سی گفتگو فرما دیں. یہ بھی نفس کی بیماریوں میں سے ایک بیماری کی شکل ہے. واقعا دیکھیے بہت ساری چیزیں جو دیگر مذاہب کے اندر ہے یا کچھ باطل چیزیں اور اس قدر بری ہے، وہ ہمارے معاشرے میں گھس جاتی ہیں جہالت کی وجہ سے. مثلا کوئی بیوہ آ جائے، شادی میں اسے نحوست سمجھا جاتا ہے. استغفر اللہ. بیوہ یتیم کا اللہ رحمت ہے، اسے لوگ عذاب سمجھتے ہیں، بدشگونی سمجھتے ہیں. یہ اسلام کی چیزیں قطعاً نہیں ہے. یہ سارے جو باطل مذاہب ہیں، جھوٹے مذاہب ہیں، ان کی چیزیں جو ہے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ مسلمانوں کے اندر، مردوں کے اندر یا خواتین کے اندر آ جاتی ہے. یہ وہی بات ہے کہ علم جب انسان کے اندر نہ ہوتا ہے تو انسان کی مثال وہی ہوتی ہے کہ اگر ایک زمین ہے اس پہ آپ نے ہل نہیں چلایا، وہاں گندم یا جو کی فصل نہیں لگائی ہے، تو وہاں سے کانٹے نکلتے ہیں، خاردار درخت نکلتے ہیں. تو بالکل وہی انسان کا حال ہے. اگر انسان علم قرآن سے دور ہے، اہل بیت سے دور ہے، تو ایسے عقائد، ایسی رسومات، ایسے اوہام میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہی عقیدہ جو انسان کی موت کا سبب ہوتا ہے. ہمارے پاکستان انڈیا میں یہ جن بھوت کا جو عقیدہ ہے اس قدر زیادہ ہے، جادو لگا دیا ہے، ہماری روزی بند ہو گئی ہے، جادو لگا دیا ہے، ہماری لڑکی کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، جادو لگا دیا ہے. اور ایسے سے خطرناک باطل عقیدے ہیں کہ اصلاً ذرہ برابر بھی اس انسان کے اندر اگر علم قرآن ہو تو ان باطل عقیدوں کو مٹا سکتا ہے. اچھا مطلب لوگوں کا قبلہ رجحان بھی ہوتا ہے نا، لوگ سننا بھی چاہتے ہیں، چاہے ان کو یقین ہو کہ ان کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ سننا چاہتے ہیں. وہ پہلے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، پہلے وہ جاتے ہیں کہ کوئی جھاڑے، کوئی پھونکے، کوئی یہ سب کرے، وہ اس سے خوش بھی ہوتے ہیں. کلچر کا حصہ بن گیا. تو قرآنی جو تعلیمات ہے جو روحانی بیماریوں کا تدارک کر رہی ہے، رسول اللہ کو مابعوث ہی کیا گیا کہ وہ لوگوں کے نفوس کو جو ہے وہ پاک کریں، ان کو جو ہے وہ ان کی تطہیر کرائیں، اس نفوس کے طبیب بن کر آئے. تو ہم کلمہ تو رسول کریم کا پڑھ رہے ہیں جو نفسوں کے طبیب ہے، مگر ہم قرآن سے شفا لے نہیں رہے. قبلہ اس طرف تھوڑی سی توجہ مومنین کی اور کرائیں. قبلہ جی ہاں دیکھیے تمام بیماریاں جو ہے جسے آپ نفسانی بیماریاں کہتے ہیں ان کا 3 چیزوں سے تعلق ہے. ایک جو ہے قوہ وہمیہ ہے، فیکلٹی آف ٹیمپٹیشن.
بالکل. اب یہ جو جادو کرتے ہیں، جھوٹے جھوٹے جناب نقشے بناتے ہیں، جھوٹے عقائد لوگوں میں پھیلاتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ قوے فہمیہ کو استعمال کرتے ہیں. اور آپ انگلینڈ میں دیکھیے، وہ ایک غلط کوئی چیز بتا دیتے ہیں اور سامنے والے سے 500 پاؤنڈ نکال لیتے ہیں، اور اس کا بنیاد جھوٹ ہے، اس کی بنیاد جھوٹ ہے، کیونکہ قرآن کے اصول سے لوگ بے واقف ہوتے ہیں. اب ہمارے پاس جو آپ کے انگلینڈ میں ہم تھے نیو پورٹ میں، ایک خاتون آ گئی، یقین جانیے کہ گویا اس کے بدن سے خون کسی نے نچوڑ لیا تھا، زندہ جنازہ کی طرح تھی. کہنے مولانا میری مدد کرے، میں ایک بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہوں جس کا علاج کائنات میں کہیں نہیں ہے. بہن ماں تجھے کیا ہوا ہے؟ وہ کہتی ہے میرے دشمن ہے، انہوں نے جو ہے کسی جادوگر کو $1000 یا پاؤنڈ دیے یا پیسہ دیا ہے، انہوں نے میرا بت بنایا ہے، اس بت کے اندر 1000 سوئیاں لگائی ہیں اور اس کو قبر میں دفن کیا ہے. اسٹوریز بنا کے یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کوئے وہمیہ کو اور بھڑکاتے ہیں. کوئے وہمیہ سے آپ انسان کو مار بھی سکتے ہیں، ایسی خطرناک ہے کوئے وہمیہ. اب آپ دیکھیے یہی جو کرونا کے خوف سے لوگ ڈر رہے ہیں، بھائی کرونا ہے مگر جتنا بتایا جا رہا ہے اتنا نہیں ہے. کتنے لوگ ذہنی مریض ہو چکے ہیں، لوگ پاگل ہو گئے ہیں. یہ کیا کوئے وہمیہ کو اگر اسٹیمولیٹ کیا جائے تو کوئے وہمیہ کے ذریعے سے بندے کو مار بھی سکتے ہیں. اتنی خطرناک ہے اور ایک نفسانی بیماری ہے. اس انسان کا سکون برباد، اس کی نیند ختم ہو جائے گی، اس کی زندگی ویران ہے. یہ خطرناک چیز کیوں ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کا عقیدہ درست نہیں، قرآن کا علم نہیں ہے. اب دیکھیے قرآن مجید نے جادو کا ذکر کیا ہے، جادو سے انکار نہیں ہے، مگر جادو ہے کیا؟ کیا اگر جادو سے اگر کسی کو مار سکتے ہیں؟ پھر یہ امریکہ والے جو ہے نا CIA کو صرف جادو ہی سکھاتے، اتنا خرچہ نہیں کرتے لوگوں کو مارنے کے لیے، جادوگر بنا دیتے. وہ تو آسان طریقہ. بھائی جادو ہے کیا؟ قرآن کریم نے اس کی بہت اچھی تصویر بتلائی ہے، بہترین فارمولہ بتلایا. فرعون کے زمانے میں فرعون نے جادوگروں کو بلایا اور انہوں نے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے اور حضرت موسیٰ کی طرف بڑھے، موسیٰ کو ڈرانا چاہے. مگر موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ مجھے نقصان نہیں دے سکتے، ڈرانے کے لیے ہے، جو ڈر گیا اسے نقصان ہوگا، ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی، سانپ آ رہا ہے مجھے کھانے کے لیے. مگر جس کا ایمان مضبوط ہے کہ جادو ڈرا سکتا ہے لیکن آپ کو نقصان نہیں دے گا، لیکن آپ ڈر گئے تو ہارٹ اٹیک بھی ہو جائے گا. ہاں نہیں، اگر آپ ایمان کمزور ہے، بعض لوگ بزدل ہوتے ہیں نا، بعض لوگوں کے دل اتنے قوی نہیں ہوتے، ان کے لیے تو بڑا خطرناک ہو جائے گا. بالکل، یعنی کوئی وہمیہ اگر آپ پہ حاکم ہے تو آپ مر بھی سکتے ہیں. ہاں بالکل. مثلا اچانک اندھیرے میں ایک بہت بڑا قد کا کوئی سانپ بج رہا تو وہ جادو سے بنایا جائے تو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے بندہ. کون؟ جس کا نفس امارہ ہے، جس کا نفس مطمئنہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی انسان اللہ کے ذات پہ عقیدہ رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، جادو ڈرا سکتا ہے مگر کچھ نہیں کرتا. اب دیکھیے آگے آیت کیا کہتی ہے. پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ نے اپنی عصا پھینکی تو وہ اس سے بڑا اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو کھا لیا. اب قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ جب یہ معجزہ دیکھا تو سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے ہم ایمان لائے موسیٰ کے رب پر بھی اور ہارون کے رب پر بھی. فرعون غصے میں آ گیا. فرعون نے کہا کیا کہتے میری ذات کے بغیر مسلمان ہو گئے؟ فرعون نے کہا تم نے بھی جادو کیا، نعوذ باللہ موسیٰ نے بھی جادو کیا، تو مسلمان کیوں ہو رہے ہو؟ تم نے رسیاں پھینکی وہ سانپ بن گئے، اس نے عصا پھینکا تھوڑا بڑا سانپ ہو گیا، تو اس میں کیا بات ہوئی؟ تم کیوں مسلمان بن گئے؟ جادوگروں نے زبردست جواب دیا. فرعون
علم نہیں تھا. تو جاہل ہے, تجھے جادو کا بھی پتا نہیں, موزے کا بھی پتا نہیں. دونوں سے لائے. جادوگروں نے کہا دیکھو ہمارے رسیاں جو سانپ بنے ہیں وہ جادو. جادو کیا ہے اور موزہ کیا ہے؟ وہ ڈرا سکتے ہیں, کسی کو کھا نہیں سکتے. اللہ اللہ اللہ. بولے جادو یہ ہے کہ ہمارے بنے ہوئے سانپ اس دل کو ڈرا کے مار سکتے ہیں مگر کھا نہیں سکتے. یہ جادو ہے. اس دل میں ایمان مر جائے گا, ڈر مر بھی سکتا ہے, مگر حضرت موسیٰ نے جو ایسا پھینکا وہ جادو نہیں ہے, معجزہ ہے. وہ کیسے؟ وہ کھا گیا اس کو. کہا وہ جو سانپ اژدہا بنا سب کو کھا گیا. یہ کھانا جادو میں ممکن نہیں ہے, یہ معجزہ ہے. اس لیے مسلمان ہو گئے. تو دیکھیے کہ آج جب لوگ اس قدر جادو میں پھنسے ہوئے انڈیا پاکستان میں, خصوصاً خواتین, ایک ایک تعویذ, وہ بھی سچا نہیں جھوٹا تعویذ, یہ لوگ جو ہے لوٹتے 500 پاؤنڈ لیتے ہیں تعویذ کا, بیچاری خواتین کو ڈرا کے جھوٹ بول کے اور فتنہ کرواتے ہیں, ڈراتے بڑا آپس میں لڑواتے ہیں. ڈراتے بہت کمال کا ہے. یہی تو ان کا آرٹ ہے, یہی اسکل ہے نا ان کی. آج کل میں نے کہا آج کل یہ دنیا کے شیطان بھی دیکھ کرونا سے ڈرا کہ یہ 6 ملین 6 میلیارڈ کا یہ 6 ٹریلین کمانا چاہتے ہیں. آج ہے ڈر کا باتیں پار کہ لوگوں کو اتنا ڈراؤ کہ لوگوں کو ڈرا کے جیب سے پیسہ نکال. آپ دیکھیے یہ ایک ڈاکٹر نے دوا بنائی تھی, یہ جو منہ کو منہ کو دھونے کے لیے منہ سے بدبو نہ آئے, اس نے دوائی بنائی کہ بھائی یہ منہ سے بدبو نہیں آئے گی. تو کوئی آدمی اس کی دوا کو لیتا نہیں تھا. اب اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ یہ بیماری ہے, یہ جو آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے ایک اس کا بیماری کا نام بھی رکھ دیا. جب یہ نام رکھا کہ یہ بیماری ہے تو وہ دوا آج تک بک رہی ہے, کروڑوں اس نے ابھی تک کما لی ہے. تو یہ ہے خوف کا بیپار. جادو جو ہے یہ خوف کا بیپار کرتے ہیں. اور یہ آج جو کرونا ہے یہ بھی خوف کا بیپار ہے کہ انہوں نے پیسے لگائے ہیں تو نہ پیسے واپس لیں گے. تو یہ خوف میں کون گرفتار ہوتے ہیں؟ جو نفس مطمئنہ کے مالک نہیں ہوتے ہیں, یا جو قوے بہمیہ کے ٹیمپٹیشن فیکلٹی کے اندر میں زندگی رکھتے ہیں. تو نکالیں کیسے؟ ایک آدمی پھنس گیا, ایک آدمی قوت بہمیہ کا گرفتار ہو گیا, اس کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر جادو کر دیا, اس کو لگتا ہے کہ اس کی روزی کو تنگ کر دیا گیا, وہ ان تمام چیزوں میں اب وہ ایک خول کے اندر ہے, وہ ایک شیل کے اندر گھوم رہا ہے. وہ شیل کیسے بریک ہوگی, اس میں سے اس کو نکالا کیسے جائے گا؟ اس کا بھی تو حل بتائیں ٹولا. دیکھیے روحانی بیماریوں کا جو علاج ہے یا نفسانی بیماری کو, دو چیز, ایک ہے علمی جسے تھیوری بھی کہہ سکتے ہیں, اور ایک ہے عملی پریکٹیکل. کہ پہلے جس بیماری میں مبتلا ہے اس کا وہم اور ڈر اس کے دل سے نکال دیا جائے, مضبوط کیا جائے اس کو. اگر ڈر نہیں نکلے گا تو مسئلہ نہیں حل ہوگا. اب دیکھیے یہ جن بھوت وغیرہ انسانوں کو ڈراتے کیوں ڈراتے؟ ہم ہیمٹم میں تھے ریزیڈنٹ عالم, تو ایک بیچارہ افغانی آیا, جوان تھا, وہ اس نے کہا کہ بھائی ایک جن جو ہے وہ انگریز جن ہے, وہ آگے مجھے ڈراتا ہے, میں اکیلا رہتا ہوں, کہتا ہے I will kill you, مجھے سونے نہیں دیتا ہے. جن بھی انگریز تھا, میں سیکرٹریس کے پاس انگریز جن تھا, انگریز جن تھا, انگریز جن بھی ہوتے ہیں. تو کہا I will kill you, میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو وہ کہا میں نے اتنے پیسے دیے کہ میں تو پاگل ہونے والا ہوں, وہ مجھے سونے نہیں دیتا ہے, اب میں کیا کروں؟ اب دیکھیے جب قرآن و اہل بیت سے ہم دور ہوتے ہیں تو یہ حالت ہوتی ہے. تو تجربہ تھا ہمیں کہا بھائی تم کب سے انگلینڈ میں آئے ہو؟ تو ریفیوجیز تھا کتنے سالوں سے آئے ہو. میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ تم طہارت کرتے ہو نہیں, ٹوائلٹ میں کیا استعمال کرتے ہو, ٹیشو پیپر یا پانی؟
انہوں نے کہا جی میں ٹیشو پیپر استعمال کرتا ہوں. تو میں نے کہا جب تم نجاست میں رہو گے تو یہ جن تو تمہیں ستائے گا اور ڈرا کے مار بھی دے گا. دیکھیے اسلام کی خوبیاں طہارت طہارت. ہاں جب انسان طہارت میں رہے گا تو جن بھوت جادو کچھ بھی اثر نہیں کریں گے. اب جناب طہارت بھی نہیں کرے گا، غسل جنابت بھی اتارنا اسے نہیں آئے گا، نجاست میں رہے گا، تو پھر وہ شیطان کے اختیار میں ہوگا، شیطان اس پہ قابض ہوگا. بالکل ٹھیک. میں نے کہا آج سے تم جا کے لوٹا خریدو اور غسل دو، غسل لو، وضو میں رہو، نماز پڑھتے ہو. جب وہ طہارت نہیں تو نماز کہاں ہوگی؟ کہ نماز، میں نے کہا نماز شروع کرو. نماز میں شروع کر دی. میں نے طہارت میں رہو. دوسرے دن آیا تو ہم نے اس کو ایک قرآن مجید، وہ چھوٹا قرآن مجید جیسے ہوتا ہے، میں نے کہا یہ گلے میں ڈال دو مگر ہمیشہ وضو میں رہنا ہے، پلاسٹک کے اندر رکھو. اب وہ جناب اسے نماز بھی شروع کر دی، طہارت بھی شروع کر دی اور وہ گلے میں قرآن مجید بھی ڈالا. وہ میں نے پوچھا بھائی آج وہ جن آیا تھا، انگریز جن، کہاں وہ آیا تھا؟ پھر کیا؟ وہ کہنے لگا یو آر ویری پاورفل، تم بہت طاقتور ہو گئے ہو. اچھا قبلہ وہ جو مرکبات کی ہم نے بحث روکی تھی کیونکہ ٹائم ہمارے پاس جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، تھوڑا سے کچھ نسخے بھی روحانی بھی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری بساری رہے گا، اور اس میں تھوڑے سے جسمانی نسخے بھی ہربلز کے حساب سے جو ہے وہ پیش کر دیے جائیں. قبلہ مرکبات کے اوپر بات ہوئی تھی، شافیہ کے اوپر ہم نے گفتگو کو روکا تھا، پروگرام کا ٹائم ہمارا ختم ہو گیا تھا، تو شافیہ سے ہم شروع کریں گے اور پھر تھوڑا سا جو ٹائم بچے گا اس میں تھوڑا سا پھر روحانی اعتبار سے بھی آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے. آپ کے جو ہے وہ کیا روحانیات کے ذریعے سے قرآن نے کیا کچھ تجویز کیا، اس کے اوپر اور بات کریں گے. تو قبلہ شافیہ میں رکی تھی گفتگو، وہاں سے شروع کیجیے. قبلہ شافیہ کو بتاتے ہیں، یہ سامعین کو یہ بھی بتا دیں کہ طہارت اتنی بڑی چیز ہے، اگر طہارت سے رہے، وضو کے ساتھ رہیں اور نماز کو نہ چھوڑیں، اپنے ساتھ قرآن مجید رکھیں، کوئی جادو آپ کو نقصان نہیں دے سکتا، کوئی جادو نہیں دے سکتا. آخر اس نے کہا کہ جادو کا وہ جو انگلینڈ کی بات جادو کرنے کا، یو آر نو ویری پاورفل، آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ، تم بہت طاقتور ہو گئے ہو، میں جا رہا ہوں، بھاگ رہا ہوں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا. یہ پاور کیا ہے؟ قرآن کی پاور ہے، یہ طہارت کی پاور ہے، یہ نماز کی پاور ہے. اگر ان چیزوں کو ہم سمجھیں تو کبھی بھی ان مصیبتوں میں ہم گرفتار نہیں ہوں گے. اب آئیے طب اہل بیت کے دوسرے پہلو پر چلتے ہیں کہ خود طہارت کے ساتھ رہنا ایک بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. یہ اور کچھ بھی نہیں، بچوں کو ایک آیت الکرسی یاد کروا دے، جادو دنیا بھر کے جادوگر آ جائے، آپ کے بچے کو کچھ نقصان نہیں دے سکتے. اس کا عقیدہ مضبوط کر دیں دلائل کے ساتھ کہ جادو ڈراتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا. میں ایک بات کر کے دار شافیہ کی طرف جاؤں گا کہ شہید ثالث جب تبلیغ کرنے کے لیے انڈیا میں آئے تو سارے جادوگروں نے کہا بھائی اس مولوی کو یہاں سے بھگاؤ، یہ تمہارا دھندا خراب کرنے آیا ہے. تو وہ کیا کہتے تھے، جادو سے اس کے گھر میں کبھی سام بھیج دیتے، کبھی بچھو بھیج دیتے، کبھی اور بلا بھیج دیتے، اور ان کا تو مطمئن تھا، وہ صرف ایک آیت الکرسی پڑھتے تھے، وہ جادو کا سام وہی مر جاتا تھا. وہ ایک بڑی چھوٹی رسی کی بنائی ہوتا ہے، وہ بچھو مر جاتا تھا، نہ مر جاتا. تو کہنے کا مسئلہ آیت الکرسی اتنی بڑی طاقتور شے ہے، اگر آپ بچوں کو یاد کر لیں، خود یاد کر لیں، کوئی جادو آپ کو نقصان نہیں دے گا. اب آئیے جسمانی بیماریاں، اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ 14 اہل بیت کی دوائیں، 14 میڈیسن اگر آپ گھر میں رکھ لیں تو انشاءاللہ یہ ساری دوائیں جو ہے جبریل لے کر آئے ہیں، یہ وہی پروردگار ہے، اور اس میں اتنا فائدہ ہے کہ آپ کے گھر سے کینسر بھی نکل جائے گا، آپ کے گھر سے دل کی بیماریاں بھی نکل جائیں گی، آپ کے گھر سے جتنی خطرناک بیماریاں آج کل پھیلی ہوئی ہے اس سے آپ محفوظ ہو جائیں گے. اگر یہ 14 میڈیسن آپ اپنے گھر میں رکھ لیں، اور اس میں ہم پہنچے تھے شافیہ پر، تو شافیہ بھی شام امام رضا کی طرح
30 سے زیادہ بیماریوں کو ختم کرنے والی یہ دوا ہے. اور اس کا معجزہ یوں سمجھیے کہ جتنی پرانی ہوتی چلی جاتی ہے اتنا فائدہ بڑھتا چلا جاتا ہے. چند چیزیں ہیں ان کے پرانے ہونے سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے، جیسے شہد بھی سے شہد اگر پرانی ہوتی ہے اس کا فائدہ بڑھ جاتا ہے. ہم یہاں پہنچے تھے کہ شافیہ اگر 7 مہینے کی ہے تو کس بیماری کا علاج ہے. یہاں معصومین فرماتے ہیں اگر 7 مہینے اس کو خاص طریقے سے دفن کیا جاتا ہے خاص پروسیجر کے ساتھ، تو اس کے بعد جو ہے کان کی بیماریاں جو ہے مختلف کان کی بیماریاں ہیں. اور یہ آپ اسپیشلسٹ کے یہاں جائیں گے تو واقعی ہمیں بھی نہیں پتا تھا. کہا کہ بھائی کچھ لوگوں کے کان کیسی بیماری ہیں وہ بیچارے الٹا سنتے ہیں، غلط سنتے ہیں، کسی کے کان میں شور آتا ہے، کسی کے کیا. یہ کان کی بیماریوں کے لیے بہترین دوا بن جاتی ہے جب یہ 7ویں مہینے پر پہنچتی ہے. صحیح. اور 8ویں مہینے میں اس کا کیا کام ہے؟ فرمایا کہ 8ویں مہینے میں جو ہے یہ شافیہ جو ہے صفرا طبیعت کی وجہ سے بھی لوگ کئی بیماریاں، کبھی مزاج کی پھر بحث کریں گے تو لمبی ہو جائے گی. بلغمی مزاج ہے، صفرائی ہے، بلغم صفرائی ایک دوسرے کے ضد میں ہے نا. تو یہ صفرائی مزاج کے لوگ جو ہے نا ان کے لیے بہت عمدہ ہے. یہاں پر دیکھیے نا مزاج کی بحث جو ہے جو طب میں کی جاتی ہے اس کا کنیکشن پھر روحانیت اور معنویت سے کتنا زیادہ ہے. صحیح. یہ بہت بڑے عارف باللہ گزرے آیت اللہ عظمی آغا بہاری، یہ جو بہت بڑے عارف تھے آیت اللہ حسین قلی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے. امام خمینی کے استادوں کے استاد تھے آیت اللہ یہ اپنا ہمدانی صاحب، اور آیت اللہ بہاری ان کے شاگرد. وہ اپنی کتاب میں سیر و سلوک عرفان میں لکھتے ہیں، بڑی عجیب بات لکھتے ہیں. کہتے ہیں اگر کوئی علم عرفان بڑھنا چاہتا ہے، معنویت کو بڑھانا چاہتا ہے تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ اپنے مزاج کو معتدل بنائے. فرمائیے اگر اس کا مزاج معتدل نہیں ہوگا تو علم عرفان سے اسے فائدہ نہیں ملے گا. علم عرفان بتائیے کیا اثر تو صحت ہے نا، باڈی کی صحت. تو باڈی میں اس کی اگر بس کریے کہ وہ مزاج میں جو صفرائی ہے تب صفرا کا غلبہ ہے تب بھی غلط ہے، بلغم کا ہے تب بھی غلط ہے، دموی مزاج ہے خون کا غلبہ ہے تب بھی. وہ کہتے ہیں غذا انسان کی ایسی ہونی چاہیے کہ مزاج میں اعتدال ہو. جب مزاج میں اعتدال ہوگا اور پھر عبادت کرے گا تو اسے عبادت کی لذت ملے گی. اس کے مزاج میں اعتدال نہیں ہے. ہاں جی بالکل. سال میں کچھ مہینے ہوتے ہیں اس میں ٹیمپٹیشن بڑھ جاتی ہے، اس میں سودائی جو لوگ ہیں وہ زیادہ ان کے اوپر سودا کا غلبہ ہو جاتا ہے. اس کو بھی شامل کیجیے گا پگلابی گفتگو میں، مجھے اس سے بھی لوگوں جو مزاج پہ اثر ہوتا ہے جیسے چاند جو ہے نا 14 15 16 یا 13 14 دیکھیے کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے. لوگ کہ اس سے کیا ہے کوئی اثر نہیں ہوتا. بھائی جب 14 کا چاند ہوتا ہے تو آپ دیکھیے دریا میں کیا لہریں پیدا ہوتی ہیں ہے نا، سمندر میں کیا طغیان ہو جاتی ہے. تو یہ اثرات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اسی نے فرمایا کہ یہ دنوں میں جب دریا میں تلاطم ہوتا ہے ان دنوں میں آپریشن کرنا حجامت کرنا غلط ہے، پھر خون ریزی ہوگی، بندہ مر بھی سکتا ہے. اب اس کے پیچھے دلائل بھی ہے. ہمارے کیا تو حجامہ کنٹرولڈ ہے نا، اس میں تو باقاعدہ بتایا ہے نا کہ کیا خوراک میں بھی کنٹرولڈ ہے کہ کیا آپ نے کھانا ہے، اس کے کتنے گھنٹے کے بعد کیا نہیں کھانا ہے، کس دن کرانا ہے، گردن کے پیچھے سے یہاں سے جو ہے وہ خطرناک ہے. ان تمام چیزوں کو بتایا ہے. ہمارے یہاں تو ان ساری احادیث کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو باقاعدہ پورا مرتب کیا گیا ہے. ہاں جی، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی باتیں ہیں. نہیں، ان تاریخوں کا بھی اثر ہوتا ہے. آپ دیکھیے دریا میں جب اثر ہو رہا ہے، ہاں جی 14ویں کا رات
کا چاند جو ہوتا ہے اس کی شعائیں ہیں، جو کچھ بھی ہے دیکھیے دریا میں سمندروں میں تلاطم آتا ہے، لہذا منع کیا گیا ہے کہ یہ دنوں میں میاں بیوی بھی دور رہے، اور اگر بچہ بھی پیدا ہوگا تو یہ احتیاط کیا جائے، 14 15 پر خصوصاً 13 بھی کیا جائے، یہ 3 4 راتیں احتیاط کیا گیا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہم چلتے شافیہ کی طرف کہ یہ جو 8ویں مہینے والی جو ہے یہ مزاج کو اعتدال میں لاتی ہے، اور پھر آئیے 9 مہینہ، 9 مہینے میں اگر عام شافی لیتے کہ وہ 2 طرح کی بیماری ہوتی ہے، ایک لوگوں کو نیند زیادہ آتی ہے اور ایک لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ جو ہے نیند میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، جیسے الزام کہیے ایسے بکواس کرتے ہیں الٹی سیدھی، ان کو ظاہر سامنے والا بیچارہ اگر وہ شادی ہو جائے تو میاں کے لیے مصیبت یا بیوی کے لیے مصیبت، پوری رات اور ہاں اسی طرح سے بعض لوگوں کو خوف کی وجہ سے اسٹریس ہوتا ہے، بھائی وہ جو فوبیا کہتے ہیں، جہاز میں بیٹھنے کا خوف ہو گیا، ارے بھائی ہم مر جائیں گے، جہاز میں ٹکر ہو جائے گا، بند کمرے میں خوف ہو جائے گا، کمرہ بند نہ ہو جائے، لفٹ میں بیٹھنے سے خوف ہوتا ہے، یہ جو اسٹریس خوف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ 9 مہینے والی شافیہ جو ہے اس کا علاج ہے، جس کو نیند زیادہ آتی ہے تو نیند کم ہو جائے گی، اگر نیند میں خواب میں الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے تو وہ بھی بیماری ہے، ایک طرح سے ساتھ میں والے رہنے کو سونے والے کو تکلیف ہوگی، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ 9 مہینے میں جو خوف ہے فوبیا ٹائپ، اور اس کی وجہ سے جو اسٹریس ہے، فوبیا یورپ میں بہت سارے لوگوں کو ہے، مختلف فوبیا میں لوگ مبتلا ہے، یہ 9 مہینے والی شافیہ جو ہے اس کے لیے بہترین ہے۔ آئیے 10 مہینہ اگر اس کو دفن کرے اس کا کیا فائدہ ہے؟ 10 مہینے والی شافیہ جس انسان کی عقل کم ہے، دیکھیے آج کل ساری مصیبتیں جو ہے عقل کی کمی کی وجہ سے، اگر عقل کم نہ ہو کون انسان اپنا نقصان چاہتا ہے؟ کون چاہتا ہے میری تجارت تباہ ہو جائے؟ کون چاہتا ہے میرے بچے بگڑ کے کافر ہو جائے؟ کوئی نہیں چاہتا ہے، لیکن کیوں ہوتا کیوں ہے؟ کہ انسان کی عقل کم ہے، جتنے نقصان انسان دنیا میں اٹھاتا ہے وہ عقل کی کمی کی وجہ سے، آخرت اس کی برباد ہوتی ہے عقل کی کمی کی وجہ سے۔ اگر انسان کی عقل کامل ہو جائے تو جو ابھی بحث ہوا تھا یہ الگ چیز نہیں ہے، جب عقل کامل ہوتی ہے تو کوئی وہمیہ یہ ٹیمپٹیشن اسے پریشان نہیں کرتے، اور عقل کی حکمرانی ہوتی ہے، اور جب عقل کی حکمرانی ہوتی ہے تو انسان کا نفس مطمئن ہوتا ہے۔ تو اب اس کا علاج جو ہے جہاں دعا سے ہے، جہاں عبادات سے ہے، تو وہاں غذا سے بھی ہے کہ غذا کے ذریعے سے عام اعتدال لے کر آئے مزاج میں، تو وہی کام جو ہے یہ دوا جو ہے شافیہ کرتی ہے کہ عقل اگر کم ہے، بے عقل ہے انسان، تو مسلسل 3 مہینہ یہ شافیہ جو ہے 10 مہینے والی کھانے سے انسان کی عقل بڑھتی ہے اور انسان عاقل بنتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر بعض لوگوں کو فیور رہتا ہے باطن میں، اندر اوپر سے ٹیمپریچر صحیح، اندر سے کہ ہمیں اندر جل رہا ہے، یہ چھپا ہوا فیور، بخار جسے کہتے ہیں چھپا ہوا، بعض لوگوں کو ڈھلتے ہی آ جاتا ہے، مختلف معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو باطنی بخار ہے، چھپا ہوا بخار ہے، یہ شافیہ جو ہے 10 مہینے والی اس کو ختم کرتی ہے۔ اب جیسے آپ نے صفرا کا نام سنا تو بہت سے لوگوں کو وسوسے بہت ہوتے ہیں، اور وسوسے اس قدر زیادہ ہوتے ہیں، وضو کریں وہ جناب 10 مرتبہ وضو کر رہے ہیں، نہا رہے 10 مرتبہ، یہ بھی بیماری ہے۔ تو اس کا تعلق جو ہے جسمانی چیزوں سے بھی، غذا سے بھی ہے، اور پھر نفسانی چیزوں سے بھی ہے۔ وسوسے سے قبلہ یاد آیا، ایک صاحب نے سوال بھی کیا تھا، اچھا مجھے یاد بھی آ گیا کہ
یہاں پر بات بھی پہنچ گئی ہے تو آپ سے میں کر بھی لوں تاکہ ان کی بھی رہنمائی ہو جائے. انہوں نے کہا کہ ان کو وسوسے اس طرح کے آتے ہیں جیسے عموماً وہ سونے لیٹتے ہیں یا تھوڑی سی آنکھ لگ چکی ہوتی ہے, ان کو لگتا ہے کہیں اوپر سے گر رہے ہیں, یا بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو بچے کے ہاتھ چھوٹ گیا ہے, وہ اس کو چل جائے گا, گاڑی رن اوور کر جائے گی. اس طرح سے وہ اس سے اٹھ بیٹھتے ہیں اور اس میں نیند جو ہے ان کی ڈیپ سلیپ نہیں ہو پاتی اور یہ ان کے ساتھ مستقل رہتا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ ہے کیا مطلب, اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو وسوسے ہوتے ہیں اس فوبیا کا حصہ ہے کہ خوف خامخواہ وسوسہ آتا ہے اور ان کی ساری زندگی کی مٹھاس شیرینی ختم کر دیتا ہے, اور خوف ہوتا ہے یہ ہو جائے گا, یہ وسوسہ ایسا ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا, میں فقیر ہو جاؤں گا, میری نوکری ختم ہو جائے گی, میری بیوی چلی جائے گی. اس طرح کے وسوسے یہ خوف کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ یہاں ان کی غذا میں حرام چیزیں آ جاتی ہیں, پتہ نہیں ہوتا, غلطی سے کھا لیتے ہیں, یا وہ طہارت سے نہیں رہتے. جیسے ابھی بحث کی کہ جیسے آپ نجس رہیں گے, بہت سے لوگ جو ہے جہالت کرتے ہیں, حکم ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ نجس نہ رہیں, فوراً پاک ہو جائے. میاں بیوی آپس میں سوتے ہیں کہ شرح ادا کرتے ہیں, فوراً جا کے غسل جنابت لے. لوگ سستی کرتے ہیں, سو جاتے ہیں حالت نجاست میں. تو جہاں نجاست میں آپ رہے وہاں شیطان اپنا کام کرتا ہے. انسان حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ آپ خود تو پاک رہیں تو بہت ضروری ہے, لیکن جس کمرے میں آپ سو رہے ہیں اس کمرے میں اگر نجس کپڑا بھی رکھا ہوا ہے تو اس کے اثرات بھی آپ کی صحت پہ, ایمان پر, سائیکولوجی پر, ذہن پر پڑیں گے. بتائیے, جس کمرے میں آپ رہتے اگر نجاست ہے باہر پھینک دیں. اگر جس کمرے میں آپ سو رہے وہاں نجاست پڑی ہوئی ہے تو نظافت من الایمان اسی لیے کہا گیا نا, صفائی ایمان ہے. نجاست کا کپڑا بھی اس کمرے میں نہ رکھے. نجاست کی جگہ جس طرح بیکٹیریا آتے ہیں, پیراسائٹ آتے ہیں, وائرس آتے ہیں, تو شیطان بھی ایک بہت بڑا وائرس ہے. ٹھیک ہے, وہ شیطان بھی آ جاتا ہے. تو وہ شیطان تو انسان کو برباد کرتے ہیں وسوسوں کے ذریعے سے. لہذا انسان اجازت نہ دے کہ ان وسوسوں میں انسان مبتلا ہو جائے. تو اسی طرح سے جو 11 مہینے والی دوائی بتائی گئی یہ وسوسوں کو بھی ختم کرتا ہے, خصوصاً وہ وسوسے جن کا تعلق خوف سے ہے, ڈر سے ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا یہ فائدہ ہے. تو اب آئیے 12 مہینے والی جو ہے شافیہ کے کیا فائدہ. دیکھیے یہ پیرالائز کے لیے زبردست, خصوصاً مثلا 1 سال سے بندہ پیرالائز, اور اگر پیرالائز کو کم وقت ہے تو بہت ساری دوائیں میں بھی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. بہت پرانا بندہ ہے, 1 سال سے اس کی ٹانگ کام نہیں کر رہی ہے, ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے, آنکھ کام نہیں کر رہی ہے, تو پیرالائز جو بہت پرانی بیماری ہے 2-3 سال کی, تو یہ 12 مہینے والی شافیہ جو ہے یہ پیرالائز کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتی ہے. اب میگرین یہ کیمیکل کے استعمال سے بہت زیادہ ہے آج کل لوگوں کو, بہت شدید درد ہوتا ہے. اور اسی طرح سے اگر دماغ میں ٹیومر ہے, جو آج کل ٹیومر بہت زیادہ ہو گیا ہے, برین کا کینسر بہت ہو گیا, یہ جو شافیہ 12 مہینے والی ہے میگرین کو بھی ختم کرتی ہے اور اس کے ساتھ ٹیومر کو بھی ختم کرتی ہے. MS ڈیزیز بہت خطرناک ہے, یہی 12 مہینے والی شافیہ MS ڈیزیز کو بھی ختم کرتی ہے. اب دیکھیے یہ کتنا بڑا معجزہ ہے, یہ علم وحی پروردگار ہے کہ ایک شافیہ یا ایک امام رضا علیہ السلام کی دوا 45 بیماریاں آپ کے گھر سے نکل جاتی ہیں, اور اس قدر آسان ہے, اس قدر سستا علاج ہے, اس کا کوئی سائڈ افیکٹ بھی نہیں ہے. جیسا کتنا ٹائم رہ گیا ہے, ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس 3 سے 4 منٹ ہمارے پاس ہیں. شافیہ کی بحث کو یہاں پہ روکتے ہیں. 12 مہینے تک ہماری جو ہے وہ گفتگو ہوئی, اور اس کو جو ہے وہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ زندگی رہی تو جو ہے وہ شافیہ کو لے کر آگے اور مرکبات کی بحث کو آگے ختم کریں گے. مادیات سے لوگ قبلہ جو ہے وہ بہت اکتا چکے ہیں, بہت تنگ آ چکے ہیں. تو طب اہل بیت علیہ السلام میں روحانی لذتوں کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے تاکہ
قلب کو مطمئن کیا جا سکے. تھوڑی سی ہم اور بحث کرتے ہیں اگر وقت ہوتا تو انشاءاللہ لقاء اللہ کی کیا منزل ہوتی ہے، اس تک کس طرح سے انسان پہنچتا ہے، نفس مطمئنہ سے اس کا کیا ربط ہے. ان تمام چیزوں کو لے کر ہم اگلے ہفتے بات کریں گے. تھوڑا سا قبلہ اس کے اوپر بات کرتے جائیں کہ انسان مادیات سے عاجز آ چکا ہے، تک گیا ہے، ایک مشین بنا دیا اس کو کہ بس وہ صبح ہوتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، شام ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. تو کس طرح سے روحانیات کے ذریعے سے دل کو مطمئن کیا جائے کہ لگے اسے کہ وہ زندہ ہے اور حیات گزار رہا ہے، اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لیں قبلہ. بالکل ٹائم ہمارے پاس 2 سے 4 منٹ ہے. حقیقت ہے کہ جتنی بھی لذت مادی حاصل کر لیں مطمئن نہیں ہوگا، کبھی اس کا نفس مطمئن نہیں ہوگا. چھپا ہوا ٹینشن، چھپا ہوا درد اس کے اندر رہے گا. ایک بہت بڑے ولی خدا، ایک بہت بڑے آیت اللہ، بہت بڑے عارف نے بہت آسان نسخہ بتلایا ہے روحانی لذت حاصل کرنے کا، کہ جب آپ سوتے ہیں، یعنی نسخہ جو ہے عملی ہوتا ہے، سائنٹیفیکل ایک مسٹرزم کا بہترین فارمولا ہے، بے پناہ، جس کے بعد انسان روحانی لذت حاصل کرے گا. پہلے تو جب آپ سوتے ہیں تو یہ سمجھ کے سوئیں کہ شاید یہ میری آخری رات ہو، تو استغفار کر لیں، گناہوں سے معافی مانگ لیں، اور پھر متوجہ ہو جائے معرفت نفس کی. جو آپ کا دل کا دھڑکن ہے نا، اس کی آواز سنیں، اس کی طرف پہلے چلے جائیں کہ دل جو ہے مطلب بند ہو رہا ہے پھر کھول رہا ہے، ٹھک ٹھک کی آواز. دل جیسے بند ہوتا ہے پھر کھولتا ہے، جیسے پمپنگ کرتا ہے. اس آواز کی طرف متوجہ ہو جائے. اب اس آواز کی طرف سے متوجہ نہ رہے، اب جائیے خالق دل کی طرف، کہ دل پمپ کر رہا ہے نا، تو خون آ رہا ہے، آپ کی حیات ہی ہے نا، دل پمپ کر رہا ہے، نہیں بند ہو رہا ہے پھر کھل رہا ہے، بند ہو رہا ہے کھل رہا ہے. تو اللہ پاک کے 2 نام ہے، بند کرنے والا بھی وہی ہے، آپ کے دل کو کھولنے والا بھی وہی ہے. یا باسط یا قابض. باسط یعنی کھولنے والا، قابض یعنی بند کرنے والا. یہ دل کی دھڑکن کیسے ہے؟ دل ایک مرتبہ بند ہو رہا ہے، بند کر رہے ہیں، بند ہو رہا ہے کھل رہا ہے، جسے مٹھی بند کریں پھر کھولیں. تو دل کی آواز کی طرف متوجہ ہوئے، دھڑکن کی ٹھک ٹھک ہو رہی ہے، اور پھر وہاں سے خالق کے دل کی طرف چلے گئے ہیں، اور دل کی دھڑکن بھی سنے کہ اس خدا نے جب تک چاہا تو یہ دل دھڑکتا رہے گا، اور جس دن اس نے نہ چاہا تو دل کا دھڑکنا بند ہو جائے گا. بس 1 منٹ بند کرنے والا بھی وہ ہے، کھولنے والا بھی وہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں، یا باسط یا قابض. جب تک ہے یہ ذکر کرتا رہے جب تک نیند نہ آ جائے، یا باسط یا قابض، یا باسط یا قابض. یہ دل کی دھڑکن ہے نا، اسی طرح سے نیند آ جائے تو انشاءاللہ اچھے اچھے خواب ملیں گے اور بے پناہ روحانی لذت ملے گی. اگر آپ کوشش کریں 20 منٹ جب آپ سوتے ہیں یہ ذکر کرتے کرتے آپ کو نیند آ جائے تو وہ رات آپ کی انشاءاللہ بہت نورانی ہوگی، اور اللہ پاک کی طرف سے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور ملے گا. یہ ذکر بہت سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا حافظ. التماس سے دعا. خدا حافظ. جزاک اللہ جزاک اللہ قبلہ. بہت ہی جو ہے وہ آج جسمانی کے ساتھ جو ہے وہ ناظرین روحانی جو ہے وہ گفتگو کے اوپر بھی بات ہوئی. قبلہ کہ ہم بہت ہی مشکور ہیں اور ممنون ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ اہل بیت ٹی وی کو دیتے ہیں. اور ناظرین جو ہے وہ اگلے ہفتے سے ہم اس کے اندر تھوڑا سا اور ہم بڑھائیں گے اس کے اندر روحانی جو علاج ہے، کیا تجویز کیا ہے پر آپ کے رب نے آپ کے لیے، ائمہ معصومین علیہ السلام نے آپ کے لیے کس طرح سے کیا طریقہ کار بتایا. ان تمام چیزوں